السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو تین عدالتی کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کیسز کا بلا واسطہ یا بالواسطہ تعلق ہے۔ کہیں پہ تنقید کریں گے اور کہیں پر ان کے حق میں جو فیصلہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایک عمران خان کے جو ترجمان تھے وکیل انتظار حسین پنجوتھا، تقریباً 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی وہ بازیاب نہ ہو سکے۔ آئی جی اسلام آباد کہ وہ پرانے ڈراموں یا فلموں کے جو لکھا ہوا اسکرپٹ ہے، وہ اسکرپٹ آج بھی انہوں نے پڑھایا، ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کر کے نا بندے کو بازیاب نہیں کرنا، یا بندہ شاید دنیا کے کسی پاس ہوگا، کیونکہ ویسے تو کوئی بندہ ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو اگر گالم گلوچ پہ آئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وہ کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دے رہے، اور گالیوں پہ گالیاں کہ یہ ہمارے کیسز فکس نہیں کر رہے۔ لیکن جب ان کی فکسیشن کی بات آتی ہے تو پھر ان کا سب سے بڑا جو تیسمار خان ہے، منڈیلا ہے، یا جو بھی کہہ لیں، ان کا حامد خان صاحب، وہ اگلے دن سماعت سے ایک دن پہلے 24 گھنٹوں کے درمیان اپنا ایک درخواست سپریم کورٹ دائر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سر جی ہمیں نہ سنیں، ہم مصروف ہیں۔ آپ مصروف ہے تو پھر اپنے منہ پہ تالا لگائے، زپ لگائے، زبان بندی کرے، اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کو یا چیف جسٹس کو آپ کو گالیاں دینے کی پھر جو ہے وہ کوئی توق بنتا بھی نہیں، اور نہ آپ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ منافقت کا جو چہرہ یا لبادہ اوڑا ہے، اس کو بھی آپ کہیں سائیڈ پہ ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ آپ یہ کھل کے آ جائے اور مان لے کہ نہلی آپ کی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی نہیں ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ایک صوبے کی نمائندگی کرتا ہے وفاق میں، اور شاید شہباز شریف حکومت ہو یا جاتی عمرہ میں، ہم نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے پریسیڈنٹ دیکھے ہیں جس کی جمہوریت میں کہیں مثالیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ 80s میں جائیں تو بے نظیر کے خلاف جتنے غلیظ اور گھٹیا کمپین چلائے گئے تو اس میں یہ شریف برادران تھے۔ پھر اس کے بعد زرداری صاحب یا بلاول زرداری کے حوالے سے، یا عمران خان، ان کی اہلیہ جمائمہ خان، اور پھر ریحام خان، کسی بھی سیاسی مخالف سیاسی جماعت کے خلاف انتہائی غلیظ ترین اور گھٹیا ترین کیمپین بھی اسی شریف برادران نے چلائی ہے۔ اور مختلف قسم کے ایسے پریسیڈنٹ ٹھیک کیے، کیونکہ ایک دفعہ جب ضیاء کے دور میں ان کو بڑا یہ ضیاء کا سیاسی بیٹا سمجھا جاتا تھا، یا سیاسی والد تھے نواز شریف کے، وہ جنرل ضیاء تھے۔ مرحوم پیر پگارا صاحب اور نواز شریف کی کسی کوئی بات ہو گئی تھی، اور پیر پگارا کی کسی بات پہ نواز شریف نے بڑا ان کو جو ہے وہ جلسوں میں ان کے خلاف باتیں کی تھی، تقریریں کی تھی۔ تو کہیں پہ پیر پگارا صاحب اور جو جنرل ضیاء تھے ان کی کہیں ملاقات ہوئی تھی، اور جنرل ضیاء الحق نے پیر پگارا کو کہا تھا کہ میں پگارا صاحب، میں آپ کے اور نواز شریف کے جو معاملات ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں آپ دونوں کی ملاقات کرواتا ہوں۔ تو اس پہ پیر پگارا نے جنرل ضیاء کو یہ کہا تھا کہ میں نے ایک بات کہی تھی جس پہ نواز شریف کا جو رد عمل تھا وہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد میں سمجھا کہ نواز شریف انتہائی چھوٹا شخص ہے، اور ایسے چھوٹے شخص کے منہ میں نہیں لگتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دشمنی کے بھی میرے لائق نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ہم نے سیاسی مخالفین کے خلاف غلیظ کیمپین چلانے ہوں یا کوئی نئے پریسیڈنٹ ٹھیک کرنا ہو، یہ ہم نے ہمیشہ انہی کے ادوار میں دیکھے ہیں۔ بے نظیر کے حوالے سے ہو، ان کو بند کرنا، ان کے پریگنینسی کے حالت میں ان کو جیل میں ڈالنا، ان کے اوپر ڈنڈے برسانا، یہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے کتابوں میں ضرور پڑھا ہے، ہم نے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو تاریخ دان ہیں، ان سے ضرور سنا ہے، جو سیاست دان ہیں ان سے ضرور سنا ہے۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر حملہ ور ہونا، یہ بھی شہباز حکومت کی ہی کارستانی تھی، اسی کی حکومت میں یہ ہوا۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ، یہ بھی ہی نواز شریف کی جماعت نے، نواز شریف نے ہی کروایا۔ نیب کورٹ پہ حملہ مریم نواز کی قیادت میں ہوا۔ اور پھر ایک صوبے کی نمائندگی جو وفاق میں ہوتی ہے، یہ ایک صوبے کے ہاؤس ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلام آباد میں
بلوچستان ہاؤس ہے، پختونخوا ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس ہے اور گلگت ہاؤس بھی ہے، گلگت اینڈ کشمیر۔ لیکن ایک صوبے کے جو پہچان ہے، جو عمارت ہے، اس پہ جا کے پولیس کا ریڈ کروانا، رینجرز کا کروانا، دروازے توڑنا، توڑ پھوڑ کرنا اور پھر اس کو سیل کرنا، یہ ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے ابھی، اور ماضی میں شاید پنجاب تو کیا جاتے عمرہ کے دروازے بھی آپ کو توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، بے فکر رہیں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے اس سی ڈی اے کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا قانون ایسا کوئی قانون نہ بنائے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آپ کے اوپر یہ الزام لگے کہ آپ ذاتیات پہ اتر آئے۔ اور واقعی میں خیبر پختونخوا ہاؤس کو کیوں نشانہ بنایا گیا، کیوں سیل کیا، کیوں وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی؟ کیونکہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو وہ حکومت کے مخالف تھے، ان کا احتجاج تھا، وہ وہاں بیٹھے تھے اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ حالانکہ ماضی میں سندھ ہاؤس کو لوٹک ریسی کے لیے استعمال کیا گیا، ہم نے دیکھا ہے، پنجاب ہاؤس کو لوٹک ریسی کے لیے استعمال کیا گیا، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب عمران خان کے جو ترجمان ہیں انتظار حسین پنجوتا، جو کہ کل نہیں پرسوں شام 4 بجے سے لاپتہ تھے، گزشتہ روز ان کی درخواست دائر کی گئی بازیابی کے لیے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے آج سماعت کی، آئی جی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی گئی، اور آئی جی کی جانب سے وہی پرانے ڈرامے، وہی پرانی فلموں کا جو سکرپٹ نہیں ہوتا، رٹا جو لگاتے ہیں، ہم نے جے آئی ٹی بنائی ہے، ہم نے تفتیش کی ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے، تو ہم نے موبائل کو ٹریس کیا، ہم نے وہ کیا، یعنی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف آگے عدالت میں بھاشن دے دی، آپ نے صرف عدالت کا جو مائنڈ ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی، اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ آئی جی صاحب، ہم سوچ رہے تھے کہ آپ انتظار حسین پنجوتا کو عدالت میں پیش کریں گے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، اس کے ساتھ وہ وکیل ہے، اور اس کے ساتھ وہ پاکستان کے شہری ہے، تو چیف صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں پھر، کیونکہ پاکستان کے اس وقت جو شہری ہے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان کے ہزاروں پاکستانی شہری لاپتہ ہیں، اور آپ ہی کے جو سیکیورٹی کے نام پہ جو ادارے ہیں انہیں کے کسٹڈی میں ہیں، 10 سال، 20 سال، 15 سال، 8 سال، 2 سال، 2 ماہ، اس طرح کے یہ سلسلہ آج سے نہیں، یہ تقریباً 90 سے یہ سلسلہ آتا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی شہری ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے خیال میں آج کل سب سے بڑا جرم وہی ہے جو پاکستان کا شہری ہو، کیونکہ یہاں پہ وہ کچھ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے، یا اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے یا پالیسی کے خلاف ہوں گے، ریاست کی نہیں۔ تو اب دیکھنا ہی ہے کہ انتظار حسین پنجوتا کے حوالے سے کیا موقف آ جاتا ہے۔ پولیس نے تو کام یہ کرے وہ کرے، لیکن ابھی تک ہوا کچھ بھی نہیں، دیکھنا ہوگا کہ وہ کب تک کچھ کر رہے۔ اور مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے، کیونکہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کی پابندی جو لگی تھی، اس کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انتظار حسین پنجوتا پٹیشنر تھے، اور 17 اکتوبر تک یہ کہانی اسی طرح چلتی رہے گی، اور پھر 17 اکتوبر کے بعد انتظار حسین پنجوتا کو چھوڑ دیا جائے گا کہیں پر کسی گھر میں، اور وہ کہے گا جی چپ کر کے بیٹھ جا، اور ہمیں نہیں پتا تھا کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا، یہ کہانی آ جائے گی، جو کہ ہم ماضی میں بہت دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر جب چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ ان کی عدالت میں کیس لگا، خاص کر مسنگ پرسن کا، تو وہ تو بڑے دور سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی پولیس والا کوئی ویسے ہی بتا دے کہ سر جی بندہ پیش ہو گیا تو میں نے کیس نمٹانا ہے۔ اگر کوئی اور جج ہوتا تو شاید یہ معاملہ ذرا سنگینی کی طرف جا سکتا تھا۔ تیسرا جو نقطہ ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک طرف جمہوریت اور عدلیہ کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب عدلیہ مخالف گالیاں دیتے ہیں، جو ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ ہو تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسپیسیفکلی تقریباً جو 2024 جنوری سے لے کے اور اسپیشلی 13 جنوری 2024 سے ان کے نشانے پہ ہیں، اور گالم گلوچ، میمز، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ 13 جنوری کو بلی کے نشان کا فیصلہ آیا، جو کہ پی ٹی آئی کی بہت ساری خامیاں تھی، جنہوں نے کورٹ پروسیڈنگ کور کی ہو ان کو پتہ ہے کہ اس دن پی ٹی آئی نے کون سے بلنڈر مارے تھے، کون سے ڈاکومنٹس ان کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں پیش کی گئی۔ لیکن خیر اس پہ بھی چھوڑ دے، قاضی صاحب کو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھے، تھوڑا سا یا انٹرپریٹیشن کر لیتی، یا سیاسی جماعت کے حوالے سے وہ نشان نہ چھین لیتی یا موقع دے دیتے۔
لیکن اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے پی ٹی آئی نے اپیل کر دی سپریم کورٹ میں. وہ اپیل تقریباً 3 مرتبہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور تینوں مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لائر، سینئر قانون دان، ماہر قانون حامد خان کیس میں سی ایم ڈالتے ہیں، ایک متفرق درخواست ڈالتے ہیں، اور اس میں یہ ان کا موقف ہے کہ سر جی میری مصروفیت ہے، تو میں لاہور میں ہوں، تو میں کراچی میں ہوں، میں شہر سے باہر ہوں، تو آپ اس کیس کو فکس ہی نہ کریں. جب ان کی اس متفرق درخواست پہ وہ سماعت ملتوی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ موصوف یہ بھی نہیں کہتے کہ میری نظر ثانی اپیل جو ہے وہ مقرر ہوئی تھی اور میرے کہنے پہ وہ جو ہے وہ ملتوی کیے گئے یا استثناء مل گیا. وہ پھر آ کے خود بھی اپنے آپ کو اپنا فیس سیونگ کے لیے قاضی صاحب کو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور پھر جو پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں وہ اس سے ڈبل ٹرپل سینچری بنانے میں کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہاں جی قاضی کو کتنے گالیاں دینی ہیں ایک ایک منٹ میں، سپریم کورٹ کو کتنے گالیاں پڑھنی ہے ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک گھنٹے میں. آل دو غلطی کسی اور کی لیکن نشانہ کوئی اور. اب یہاں پہ وہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہو، عمران خان ہو یا کارکن ہو، کہتے ہیں قاضی ہمارے کیسز فکس نہیں کرتے. بھائی جان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ قاضی چیف جسٹس قاضی فائزی سے میرا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے فیصلے سے ہو سکتا ہے، قاضی کی شخصیت سے نہیں ہو سکتا، قاضی کی ذات سے نہیں ہو سکتا. اختلاف ہے میرا ان کے فیصلوں سے، ان کے ارگو سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جس نظر ثانی اپیل کے اوپر قاضی فائزی صاحب کو سپریم کورٹ کو آج تک گالیاں دیتے رہے، تیسری مرتبہ حامد خان جو آپ کے سینئر وکیل ہیں انہوں نے آج پھر ایک درخواست دائر کر دی اور اس میں کہا کہ نظر ثانی اپیل جو ہے وہ آپ فکس نہ کریں، اس پہ آپ ہیرنگ نہ کریں. اور پھر جو ہے وہ کہانی چلی جاتی ہے. سپریم کورٹ میں صرف آپ کا کیس نہیں ہے، سپریم کورٹ میں 58,000 سے اوپر کیسز ہے. اب روز روز آپ کا کیس فکس تو نہیں ہو سکتا، روز روز آپ کی کیسز کو تو لگا نہیں سکتے کہ ہاں جی حمید خان صاحب نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے کل کر لے، پرسوں کر لے، ترسوں کر لے. پورے پاکستان کے کیسز ہیں، فکسیشن سب کی آتی ہے، اور جب باری آ جاتی ہے سننے کی بات آتی ہے تو پھر حامد خان صاحب 9-2-11 ہو جاتے ہیں اور یہ کہانی اسی طرح رہ جاتی ہے. اور پھر گالم گلوچ کا جو بریگیڈ ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. قاضی فائزی صاحب کچھ ہی دن ہے، آج 10 تاریخ ہے، 15 دن رہ گئے، 15 دن بعد وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی جب یہ درخواست نظر ثانی فکس ہو جائے گی اور حامد خان پھر ایک متفرق درخواست ڈالیں گے کہ نہیں آج سماعت نہ کرے، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کو گالیاں دینی پڑے گی، یا جسٹس منیب اختر کو ہوگی، یا جسٹس جمال مندوخیل، یا جسٹس یحییٰ آفریدی، یا جسٹس امین الدین اور باقی دیگر جو ججز ہیں ان کو گالیاں دینی پڑے گی آپ کو. یا آپ نے اپنی ہی پارٹی قیادت سے بھی پوچھنا ہوگا کہ یا حامد خان سے پوچھنا ہوگا کیوں استثناء مانگ رہے ہیں آپ کیوں تیسری مرتبہ اس کیس پہ ارگو نہیں کرنا چاہ رہے. عظیم آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.